اگلا سوال یہ ہے کہ یہ پچھلے دنوں میں پشاور کی کورٹ، یہ میں نے ویسے پوری طرح بیان نہیں کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سوال کریں تو میں اس کو کھولوں۔ پچھلے دنوں پشاور کی کورٹ میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک انفرادی کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے سزا جو دی ہے بندے کو، اس حوالے سے سوال ہے کہ کیا ایسا اسلام اجازت دیتا ہے؟ اور دوسرا پہلو یہ کہ اگر حکومت بھی ایسے افراد کے ساتھ مل جائے جو جن پر الزام لگایا گیا ہے تو کیا پھر بھی قانون کو ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے؟ کسی صورت میں بھی اسٹیبلش گورنمنٹ کے اندر قانون کو ہاتھ میں لینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کسی بھی صورت میں۔ مدینے کی حکومت سے پہلے مکہ کے اندر جو حکومت قائم تھی وہ سرداران مکہ کا نظام تھا، وہ ایک حکومت تھی، ان کی اپنی فوج، ان کے اپنے فیصلے ہوتے تھے۔ اس دوران نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر توہین ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عملی زیادتیاں بھی کرتے، لوگ صحابہ کے ساتھ زیادتیاں کرتے، ان کو شہید کرتے، ان کو کوڑے مارتے، ان کو تپتی ریت پہ لٹاتے، لیکن وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا کے حضرت بلال کو اگر وہ بچایا ہے، اگر کہیں پر حضرت آل یاسر کو جا کے بچایا ہے تو صرف اتنا کہ صبرن یا آل یاسر، اپنے ہی بندوں کو صبر کرنے کے لیے کہا ہے، ان کو نہیں کہ تم ظلم کر رہے ہو، نہیں ہم تمہارے، کسی صحابی نے نہیں کبھی کہا حضور کی تم نے توہین کی ہے، ہم اکٹھے ہو کر آئیں گے، مر جائیں گے لیکن تمہیں مار دیں گے، قانون ہاتھ میں لے لیں گے، نہیں۔ ہاں، اگر قانون بنانے والے بھی، قانون کے محافظ بھی ایسے مجرموں کے ساتھ مل جائیں تو پھر بڑی ذمہ داری آپ پہ آ جاتی ہے کہ اس حکومت کو معزول کر دو۔ جس طرح ایک امام مسجد ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں کم از کم ضرور پڑھنا۔ وہ امام جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھوں گا، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم تو نہیں پڑھوں گا، لیکن میں درود شریف پڑھ لوں گا۔ اور وہ عملاً درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو کیا کریں گے آپ؟ ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ اور اگر وہ درود شریف بھی نہ پڑھے، وہ ہیر پڑھنی شروع کر دے تو پھر اس کو معزول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ معزول کر کے نیا امام لے کر آئیں گے کہ نہیں جو امامت کے فرائض ٹھیک سر انجام دے؟ اسے امامت صغریٰ کہتے ہیں۔ اور جو وزارت عظمیٰ ہوتی ہے، جو صدارت ہوتی ہے، جو سربراہ مملکت ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں سارا انتظام ہوتا ہے، اسے اسلام میں امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ وہاں بھی یہی صورتحال ہے، جو وہاں کی خصائص ہیں، جو اس کی ذمہ داریاں وہ پورا نہ کرے، پھر قوم کا فرض ہے کہ اسے معزول کر دے، قوم کا فرض۔ قبائل کے اندر ایسا ہی ہوتا تھا، جو ان صفات کے عمل نہیں ہو رہتے تھے اور وہ اپنی منمانیاں کرنے لگ جاتے تھے تو لوگ انہیں معزول کر دیتے۔ امام علی مقام نے کیا کیا تھا؟ نہیں بیعت کی تھی، معزول نہیں کر سکے تو بیعت کم سے کم نہیں کی۔ تو کٹھے ہو جائیں تو امت کا فرض ہے کہ اسے معزول کر دیں، نہیں کریں گے تو یزید قائم رہیں گے۔ تو آج بھی یزید موجود ہے، آج بھی حسین موجود ہے، حسین کے ساتھ کوئی نہیں، ساتھی بہت